نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میر مکتوب نمبر 44۔ میر باقی بخاری کے نام صوفیہ کرام کے طریقہ کے بیان میں اور ان اکابر قدس اسرارہم کی تعریف میں تحریر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عافیت اور جمعیت کے ساتھ رکھے اور شرع محمدی اور سنت احمدی علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام کے راستہ پر استقامت اور دوام عطا فرمائے، اور دنیا کے تعلقات اور ما سوا کی گرفتاری سے آزاد کر کے اپنی معرفت کے شامیانوں اور قرب کے سرا پردوں میں انس اور الفت نصیب فرمائے۔ اور یہ حقیقت عالم اسباب میں صوفیہ کرام کے طریقہ پر چلنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ اکابر حق جل و علا کی محبت میں اپنے آپ سے بھی اور اپنے علاوہ دوسروں سے بھی قطع تعلق کر چکے ہیں، اور اس کے عشق کی وجہ سے آفاق اور انفس سے گزر کر اور ما سوی اللہ کو اس کی راہ میں قربان کر کے اس کے ساتھ موافقت کر لی ہے۔ اگر حاصل رکھتے ہیں تو اسی کو رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو، اور اگر واصل ہیں تو اسی کے ساتھ واصل ہیں۔ ان کے باطن کو ما سوی اللہ تعالیٰ سے اس حد تک انقطاع حاصل ہو گیا ہے کہ اگر وہ سالہ سال بھی ما سوا کو یاد کریں تو وہ ان کو یاد نہ آئے، اور وہ نفس کی انانیت سے اس قدر آزاد ہو چکے ہیں کہ اپنے اوپر کلمہ انا یعنی میں کے اطلاق کو شرک جانتے ہیں۔ اور رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا۔ اور رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہیں روک سکتی۔ اے اللہ مجھے اس قوم میں سے کر دے یا اس قوم کے دیکھنے والوں میں سے کر دے کہ میں دوسری قوم کی طاقت نہیں رکھتا۔ جو شخص بھی اس راستہ کی خواہش رکھتا اور اس فکر کا بیج اپنے دل میں بوتا ہے، اس کو چاہیے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر ان اکابر کی صحبت اختیار کرے اور جان کو طلبگاری کے لوازم یعنی شرائط پر نثار کرے، اور جس جگہ سے اس نعمت کی خوشبو دماغ میں پہنچے اس کے لیے کوشش کرے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ مجھے اس قوم میں سے کر دے یا اس قوم کے دیکھنے والوں میں سے کر دے کہ میں دوسری قوم کی طاقت نہیں رکھتا۔ جو شخص بھی اس راستہ کی خواہش رکھتا اور اس فکر کا بیج اپنے دل میں بوتا ہے، اس کو چاہیے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر ان اکابر کی صحبت اختیار کرے اور جان کو طلبگاری کے لوازم پر نثار کرے، اور جس جگہ سے اس نعمت کی خوشبو دماغ میں پہنچے اس کے لیے کوشش کرے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کے بعد کام کی مصلحت اس بات میں دیکھتا ہوں کہ میں خانہ کے دروازے پر جاؤں اور وہاں خوش و خرم بیٹھ جاؤں۔ دوستوں سے سلامتی خاتمہ کے لیے دعا کی امید کی جاتی ہے۔ والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع الہدی والتزم متابعۃ المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات العلی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ جو فرمایا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب بھی کر دے
اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان بھی کر دے، اور جو چیزیں اس کے حاصل ہونے میں معاون ہیں اللہ ان کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور جو چیزیں رکاوٹ ہیں اللہ ان کو ہم سے دور کر دے، ہے نا بھائی؟ بہت ساری باتیں لکھی ہوئی تھی اس میں. تو خیر ہماری وہ بات چل رہی تھی جذب پر. تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ اور جتنے بھی لوگوں نے جو تھا نا وہ مطلب صحابہ کرام کے علاوہ جن کو جذب ہوا ان کا تو شاید تفاسیر میں ذکر نہیں آیا، لیکن یہ جو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو عربی کی تفسیر ہے روح المعانی 30 جلدوں میں ہے شاید، اس کے چوتھے پارے کے اندر نا ان کا یہ سارا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. تو یہ بادشاہ تھے، تو جب اللہ پاک کی طرف سے ان کو اپنی طرف جذب کرنے کا فیصلہ فرمایا گیا، تو ان کی ہدایت کے لیے جو ایک نظام چلا وہ یہ تھا کہ ایک دن یہ اپنے بیڈ روم کے اندر لیٹے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، تو ان کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے محل کی چھت پر نا کچھ لوگ آپس میں نا جیسے کوئی باتیں کر رہے ہیں، تکرار وغیرہ کر رہے ہیں، آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اس وقت محل کی چھت پر لوگوں کا ہونا اور پھر لوگوں کا آپس میں بحث کے انداز میں آپس میں باتیں کرنا، تو کیا ہے، کون ہے؟ تو وہ خاموشی سے اٹھے تو اوپر گئے. تو اوپر جب چھت پر گئے تو انہوں نے وہاں پہ نا 2-3 آدمی دیکھے. اب وہ جو 2-3 آدمی تھے وہ ان کو فرشتے بھی کہا جا سکتا ہے، ان کو رجال غیب بھی کہہ لیتے ہیں، ان کو جنات بھی کہہ لیتے ہیں، اور وہ ان کو کچھ نیک ارواح بھی کہا جا سکتا ہے. تو انہوں نے ان سے پوچھا بھئی تم یہ اس وقت بادشاہ کے محل میں رات کے وقت میں تم کیا کر رہے ہو اس وقت، اور تمہیں داخل ہونے کی یہاں جرت کیسے ہوئی، تمہیں اجازت کیسے ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے کچھ اونٹ گم ہو گئے ہیں، تو ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں. تو ابراہیم بن ادھم جو تھے انہوں نے فرمایا کہ کیسے بے وقوف لوگ ہو تم، کہ اگر تمہارا اونٹ گم ہوا ہے یا اونٹ گم ہوئے ہیں تو اس کو ڈھونڈنے کی جگہ بادشاہ کا محل نہیں ہے، جہاں چرتے پھر رہے تھے، جہاں پہ وہ کام کاج کر رہے تھے وہاں جا کے تلاش کرو. تو بادشاہ کے محل میں تمہیں کیسے اونٹ مل جائیں گے؟ وہ جو آگے سے وہ لوگ تھے نا انہوں نے فرمایا اچھا اگر بادشاہ کے محل میں اونٹ نہیں مل سکتا، ہمیں اونٹ بادشاہ کے محل میں نہیں مل سکتا، تو پھر اس محل میں رہ کر ابراہیم کو اس کا اللہ کیسے مل سکتا ہے؟ تو تمہیں اس محل کو چھوڑنا پڑے گا اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ کی رضا والی زندگی گزارنا چاہتے ہو نا، تو وہ تمہیں اس محل میں نہیں ملے گی جیسے ہمیں اس محل میں اونٹ نہیں ملے گا. تو چونکہ اللہ کی طرف سے وقت آ چکا تھا، وہ ٹھک ان کے نا وہ دل پہ لگی بات کی، یار باقی بات تو صحیح ہے. تو اب جب وہ اس کو سوچتے ہوئے آ رہے ہیں، اب وہ تو اس کے بعد وہ سارا سین غائب ہو گیا، اب یہ سیڑھیاں ہوتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں. تو جب وہ نیچے آئے تو اتنے میں وہ جو ان کی وہ جو تھی نا وہ جو ملازمہ تھی جو محل کی، وہ کہیں چلتے چلتے جو تھی نا وہ کمرے میں آئی کچھ صفائی وغیرہ کرنے کے لیے. تو اس نے وہ صفائی وغیرہ کرتے ہوئے دیکھا کہ جی بادشاہ سلامت موجود نہیں ہے. تو وہ تھکی ہوئی تھی سارے دن کی، وہ ویسے ہی نا ذرا وہ جیسے بندہ تھوڑا سا نا وہ آرام سا کرنے کے لیے نا وہ بیڈ پہ لیٹ گئی اور اس کو نیند آ گئی. تو اب جب وہ بادشاہ سلامت نیچے اتر کے آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کیسی جو ہے نا یہ بدتمیز اور گستاخ جو ہے نا یہ ملازمہ ہے، کہ اس نے کتنی بڑی گستاخی کی ہوئی ہے کہ بادشاہ کے بستر پہ یہ سو گئی ہے، سارا اس نے میرا بستر خراب کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ابراہیم بن ادھم نے جو ہے نا وہ اس کو اٹھایا اور اس کی نا پٹائی شروع کر دی غصے میں. تو اب اس کی پٹائی ہوئی تو اس کو 2-4 تھپڑ لگے، تو وہ اس نے آگے سے ہنسنا شروع کر دیا.
تو اب یہ ہدایت کا دوسرا سامان ان کا بنا. تو اب وہ بڑے حیران کہ میں نے تمہیں تھپڑ لگائے، تم ہنس رہی ہو آگے سے. تو وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اس بستر پر چند منٹ کے لیے لیٹی تو مجھے اتنی مار پڑی ہے، تو آپ اس بستر پر اتنے سالوں سے سو رہے ہیں، آپ کو قیامت کے دن کتنی مار پڑے گی. تو وہ دوسری ٹھک دل پہ نا، تو بات تو صحیح ہے. تو اسی وقت جو تھا نا وہ ان کا وہ جو دل تھا وہ اس بادشاہت سے جو ہے نا وہ سرد ہو گیا، اور انہوں نے پھر اسی وقت میں ہی نا رات کے اندھیرے میں ہی اس بادشاہت کو خیر باد کہہ دیا. یہ اپنے زمانے میں نا بلخ کے بادشاہ تھے، اور پھر یہ بلخ کا ملک چھوڑ کر جو تھا نا وہ ایک نیشا پور ایک علاقہ تھا، یہ غالباً ایران کی طرف شاید، وہاں چلے گئے. اور وہاں پر انہوں نے جو تھا نا وہ جنگل کے اندر رہنا شروع کر دیا. تو یہ ایسے بادشاہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کو پانے کے لیے اپنی بادشاہت چھوڑی. اور اس دنیا کے اندر جیسے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے، کسی نے گورنری چھوڑی، کسی نے صدارت چھوڑی، کسی نے بادشاہت چھوڑی، تو اس دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اپنی بادشاہت کو اور حکومت کو ٹھکرا دیا. لیکن اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایک صحیح اللہ والا ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو اس کی جو تھا نا وہ اللہ والے کا سٹیٹس اس سے لینے کے بدلے میں اس کو حکومت کی آفر کرائی گئی ہو، بادشاہت کی اس کو آفر کی گئی ہو، اور اس نے اس آفر کو قبول کر لیا ہو. ایسی ایک بھی مثال نہیں ملتی. جبکہ اس دنیا کے اندر بہت سارے حکمران تھے، بہت سارے بادشاہ تھے، انہوں نے تو اللہ کے لیے یہ سارا کچھ چھوڑا ہے، لیکن کسی اللہ والے نے بادشاہت کو اختیار نہیں کیا ہے نا بھائی. تو پھر ان کی یہ بات اللہ کے ہاں اتنی قبول ہوئی کہ اب یہ ہوا کہ اب یہ جس جنگل میں جا کر انہوں نے عارضی طور پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا نا کہ جب تک مجھے اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت اور اللہ کا تعلق وصال حاصل نہیں ہوگا تو اس وقت تک میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. تو اب کیا ہوا کہ اسی جنگل میں نا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اسی جنگل کے اندر ایک اور عابد بھی عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور وہ 10 سال سے جو ہے نا وہ اس جنگل میں اپنی زندگی گزار رہا تھا. تو اس نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ یہ میری کھرپی ہے جس سے میں گھاس کھودتا ہوں، اور یہ میری کھانچی ہے جس میں وہ گھاس کھود کے نا وہ اس میں رکھ لیتا ہوں اور پھر اس کو جا کے بیچ آتا ہوں، اور اس سے مجھے تھوڑے سے پیسے مل جاتے ہیں. تو وہ اتنے پیسوں سے میں پھر اپنا جو ہے نا وہ 10-15 دن کا کھانے پینے کا گزارا کر لیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یا اللہ یہ میرا اتنا وقت بھی جو ہے نا وہ دنیا کے کام میں صرف ہو جاتا ہے، تو آپ برائے مہربانی جو ہے نا وہ مجھے پکا پکایا کھانا جنگل میں بھیج دیا کریں. تو اب ایسا ہوا ہے، ان واقعات کو نقل کرنے والے بڑے بڑے اپنے وقت کے محدثین تھے، علماء تھے، تو اس لیے ہم بھی اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. تو اب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا اس عابد کے لیے نا جنگل کے اندر ایک مخصوص جگہ پر چٹنی اور روٹی آ جایا کرتی تھی 3 ٹائم. تو اب وہ وہاں پہ جا کے وہ چٹنی روٹی کھا لیتا، پانی پی لیتا اور ڈگار مار کے چلو بھائی اپنا پھر وہ عبادتوں میں، مجاہدوں میں، ریاستوں میں لگا رہتا. تو اب وہ آتا ہے نا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب جس دن اس جنگل میں ابراہیم بن ادھم آ گئے تو پھر ان کے کھانے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشبودار اور لذیذ قسم کی بریانی بھیجی کہ اس بریانی کی خوشبو سے نا سارا جنگل مہک اٹھا. تو ان کو بھی خیر پتہ لگ گیا، انہوں نے دیکھا کہ انہوں پتہ لگا کہ جی وہ فلاں ایک آدمی ہے اور وہ یہاں پہ آیا ہے، تو یہ جناب اس کے اعزاز اور اکرام میں جناب یہ بریانی آئی ہے. تو آتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں 10 سال سے یہاں عبادت میں لگا ہوا ہوں، میرے لیے چٹنی روٹی آتی ہے، اور یہ جو ابراہیم بن ادھم ہے تو یہ ابھی کل پرسوں ترسوں کی بات ہے، یہ آیا ہے، تو اس کے لیے آپ نے وہ بریانی بھیجی ہے کہ پورا جنگل مہک اٹھا ہے.
تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پھر اللہ پاک کی طرف سے نا اس عابد کو یہ رہنمائی فرمائی گئی کہ بھائی جو اللہ پاک کی طرف سے جو انعام ہوتا ہے نا وہ انسان کی قربانی اور مجاہدے کے بقدر ہوتا ہے۔ تمہارے پاس صرف ایک 10 روپے کی کھرپی تھی اور 15 روپے کی کھانچی تھی جس میں تم گھاس کاٹ کر جو ہے نا اس میں رکھ کر شہر لے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کو بیچ کے تھوڑے پیسے ملتے تو اس سے اپنا گزارا چلاتے تھے، تو تمہاری قربانی اتنی کی تھی۔ لیکن یہ جو ابراہیم بن ادھم ہے یہ پورے ملک کی بادشاہت چھوڑ کر ہمارے پاس آیا ہے، تو اس لیے اس کا جو پروٹوکول ہے نا وہ تم سے زیادہ ہے اور زیادہ رہے گا۔ اب اس میں ہمارے نا حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بھی اب ہم میں سے ہر آدمی تو جو ہے نا وہ نہ تو وزیر اعظم بن سکتا ہے کہ اور نہ صدر بن سکتا ہے، نہ وہ بادشاہ بن سکتا ہے کہ اس کو بھی ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جیسی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا نصیب ہو جائے۔ تو بظاہر ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر انسان غور سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنے 6 فٹ کے وجود کا صدر اور وزیر اعظم بنایا ہوا ہے۔ اب یہ جو ہمارا 6 فٹ کا جو وجود ہے اس کے اندر ایک صوبہ ہماری 2 آنکھوں کا ہے، اور ایک صوبہ ہمارے 2 کانوں کا ہے، اور ایک صوبہ ہماری 1 زبان کا ہے، اور ایسے ہی ایک صوبہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور سوچ اور جسم کے دوسرے اعضاء کا بھی ہے۔ تو جیسے ابراہیم بن ادھم جو تھے وہ پورے ملک کے بادشاہ تھے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو بھی یہ ایک چھوٹی سی بادشاہت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اپنی اس ملک کے اندر، اپنی اس بادشاہت کے اندر اپنے نفس اور شیطان کی مرضی والی زندگی گزارنے سے بچتے ہوئے جب ہم اپنے اس 6 فٹ کے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری والی زندگی کو اس میں لانے کی محنت اور کوشش میں لگیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بھی وہی اللہ کے ہاں سے اجر اور بدلہ انشاءاللہ ملے گا جو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ آتا ہے نا کہ یہ اس جنگل میں ایک وقت انہوں نے گزارا، اور گزارتے گزارتے پھر یہ سفر میں کبھی کسی ملک میں چلے گئے، کبھی کسی ملک میں چلے گئے، کبھی کسی ملک میں چلے گئے، پھرتے پھراتے رہے۔ تو وہ آتا ہے نا کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک شرابی نوجوان کو دیکھا، تو اس کے منہ پہ بھی مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور برا اس کا حال تھا۔ تو انہوں نے نا اس خیال سے کہ یہ میرے محبوب کا بندہ ہے، یعنی یہ میرے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اس وقت میں محبت اتنی جوش ماری کہ انہوں نے نا اس محبت کے جوش میں اس کا منہ دھویا اور اس کو ہوش دلایا، اور پھر جب اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ اتنے بڑے جو تھے وہ بادشاہ جو بلخ کے بادشاہ تھے، انہوں نے میرا منہ صاف کیا اور میری گندگی کو انہوں نے مجھ سے دور کیا، تو اس کو بہت ندامت ہوئی، اس نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی اور وہ اسی وقت نا ان کے ہاتھ پر بیعت ہوا۔ تو جب ابھی وہ صرف بیعت ہوا تھا تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت میں نا یہ کشف ہوا کہ اس نوجوان کا جو اس وقت میں جو مرتبہ اور مقام ہے وہ روئے زمین کے جتنے بھی اس وقت اولیاء اللہ ہے نا ان سب سے بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے اس کو تو نہیں کچھ بتایا، خیر کہ بڑے اس میں نا حیران ہوئے کہ یار یہ پہلے شرابی تھا اور یہ کچھ بھی نہیں اس نے کیا، صرف بیعت ہوا اور یہ اتنا اوپر سمجھ سے باہر ہے۔ تو خیر وہ جب کہتے وہ رات کو جب سوئے، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب سوئے تو خواب میں پھر ان کو اللہ پاک کی طرف سے یہ فرمایا گیا یا یہ رہنمائی کی گئی کہ اللہ پاک نے ان سے یہ فرمایا کہ اے ابراہیم بن ادھم، تم نے جو اس کا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ بغیر اس کے کسی عمل کے کیے ہوئے اتنی جلدی آپ نے اس کو روئے زمین کے تمام اولیاء سے بڑا مرتبہ عطا کر دیا۔ تو کہتے اللہ پاک نے نا پھر ان کو مطلب
یہ رہنمائی فرمائی، ان کو یہ بتایا گیا کہ اے ابراہیم، تم نے میرے بندے کا منہ میری محبت کی وجہ سے دھویا تھا، تم نے میرے بندے کا منہ میری محبت کی وجہ سے دھویا تھا، تو جب تم نے اس کا منہ میری محبت کی وجہ سے دھویا تو میں نے پھر اپنے ساتھ تمہاری محبت کی وجہ سے اس کے دل کو دھو دیا۔ اس میں ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کتنا بڑا مقام ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ تم نے اس کا چہرہ دھویا تھا میری محبت کی وجہ سے، تو میں نے پھر اس کا دل دھو دیا اپنی تیرے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ تو اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ جب ہم 9th میں جب پڑھتے تھے، ہم نے 9th کی تھی 96 میں، 96 میں، تو اس وقت نا جو انگلش کی جو ہماری کتاب ہوتی تھی نا، اس میں ایک نا پوئم ہوتی تھی ابو بن ادم، اب تو نہیں ہوتی میرا خیال، ڈیفوڈلز بھی ہوتی تھی، ابو بن ادم بھی ہوتی تھی، اب تو یہ دونوں نکل چکی ہیں، اب یہ دونوں نہیں ہیں۔ تو یہ جو ڈیفوڈلز ہے ابھی، اچھا پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمارا عبداللہ بھی 9th میں ہے نا، تو میرا خیال اس کی بک میں نہیں ہے۔ تو وہ اس وقت میں نا یہ جو ان کا اس میں وہ جو پوئم ہوتی تھی اس کا نام ہوتا تھا ابو بن ادم، تو یہ ابراہیم بن ادم ہی کے نام سے ہوتی تھی۔ اور اس میں جو تھا نا وہ ان کی ایک وہ جو لکھا ہوتا تھا وہ ایک واقعہ تھا جس کو انہوں نے اس میں نا پوئم کی شکل میں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر نا یہ واقعہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک رات سویا تو میں نے خواب میں جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی، تو ان کے پاس نا ایک کاپی تھی اور وہ اس کاپی میں نا کچھ لکھ رہے تھے۔ تو کہتے کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے خواب میں پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں، تو آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں اور میں اس کاپی کے اندر یا رجسٹر کے اندر ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ تو ابراہیم بن ادم کہنے لگے کہ دیکھو تو اس رجسٹر کے اندر میرا نام کہیں لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کو کہا کہ نہیں، تمہارا نام تو اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو ابراہیم بن ادم نے ان کو کہا کہ اچھا اگر اللہ سے محبت کرنے والوں میں میرا نام نہیں لکھا ہوا نا، تو ایسا کرو کہ اللہ والوں سے جو لوگ محبت کرنے والے ہیں نا، ان محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھ دو۔ سمجھے نا بات کی؟ تو جو لوگ اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں نا، ان میں میرا نام لکھ دو۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو لکھ دیتا ہوں۔ تو کہتے کچھ عرصے کے بعد ان کو پھر جبرائیل علیہ السلام ایسے ہی خواب میں ملے، تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ بھئی اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اس کتاب میں یا اس رجسٹر میں جو ہے نا ان کے نام لکھے ہوئے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تو میرا نام بھی اب لسٹ میں کہیں لکھا ہوا ہے۔ تو کہتے اس فرشتے نے کہا، دیکھا اور کہا کہ ہاں اب تمہارا نام اس لسٹ میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ پہلے تو کسی جگہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا اور اب اس لسٹ میں سب سے اوپر کیسے لکھا گیا، میرے کس عمل کی وجہ سے لکھا گیا؟ تو وہ جو فرشتہ تھا نا جبرائیل علیہ السلام جو فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ بھئی تم نے جو مجھے پچھلی بار یہ بات کہی تھی نا کہ اچھا جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھ دو، یعنی جو لوگ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں ان میں میرا نام لکھ دو، تو اللہ نے ان کی برکت سے تمہارا نام سب سے اوپر لکھوا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں، فراڈیے نہیں، صحیح اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی صحبت اور ان کی جو محبت ہوتی ہے وہ انسان کو بہت اوپر لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے اب اس میں نہ آتا ہے کہ یار یہ نہ تو ہم جذب کے قابل ہیں نہ سلوک کے قابل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ہمیں اللہ سے نا دعا کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نا ناموں کے اندر 2 نام ہیں، اس میں ایک اللہ کا نام ہے عزیز،
ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کا مطلب مفہوم یا مطلب یہ بنتا ہے کہ عزیز وہ ذات ہوتی ہے کہ جب وہ ذات کسی چیز کا ارادہ کر لے تو پھر اس کے ارادے میں کائنات کی کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. اور اللہ پاک کا دوسرا نام ہے کریم. اور کریم کا جو ہے نا وہ ترجمہ یہ فرماتے ہیں، یعنی فرمایا جاتا ہے کہ کریم وہ ذات ہوتی ہے جو انسان کو بغیر استحقاق کے عطا کرنے والی ہو. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ کا بڑا کرم ہوا، تو اس میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا کوئی کمال نہیں تھا اس میں، یا میری اس میں کوئی کاریگری نہیں تھی، میری اس میں کوئی فنکاری نہیں تھی، بس اللہ نے کرم کر دیا میں بچ گیا، یا اللہ نے کرم کر دیا میرا یہ کام ہو گیا، ورنہ میں کسی قابل نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی نا ان دو ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ آپ جو ہے نا وہ ہمیں اپنی طرف جذب فرما لیں. ٹھیک ہے نا. یا کریم بھی کہا کریں یا عزیز بھی کہا کریں، پھر اللہ سے نا انسان دعا کیا کرے. اور پھر ویسے بھی انسان جب کسی چیز کے لیے محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے نا، تو محنت اور مجاہدے کے بعد جب انسان کو کوئی چیز حاصل ہوتی ہے نا، اس کی انسان کو قدر بھی ہوتی ہے. جیسے ایک بہت غریب انسان تھا، وہ بہت زیادہ اس کو فاقے تھے، تو جو اس کے ارد گرد جو اس کی مدد کرنے والے لوگ تھے وہ بھی اس کی مدد سے نا ہاتھ کھینچ چکے تھے. تو اس کو کسی نے کہا کہ بھئی یہاں سے نا 1000 میل کے فاصلے پر نا ایک بہت سخی آدمی ہے، تو تم نہ اس کے پاس جا کر نا اس کو اپنے حالات وغیرہ سناؤ، تو امید ہے کہ وہ تمہاری اتنی مدد کر دے گا کہ تمہاری بقیہ زندگی آرام سے گزر جائے گی. تو اب یہ بیچارہ 1000 میل کا سفر، پہلے ہی غربت تھی، سواری پاس نہیں تھی، کرتے کرتے لمبا عرصہ لگ کے بہت مدتیں لگا کے نا یہ 1000 میل کا سفر طے کر کے جب اس سخی کے دروازے پر پہنچا تو اس سخی کا جنازہ گھر سے نکل رہا تھا. تو اب یہ تو اس کو تو بیچاروں کے پیروں سے تلے سے زمین نکل گئی کہ یار میں تو اتنی دور سے جو ہے وہ سفر کر کے محنت کر کے یہاں آیا تھا، تو اب تو یہ ایک ہی میرے پاس امید تھی، سہارا تھا، وہ ختم ہو گیا. تو اب یہ اس کو بیچارہ وہاں اتنا رویا، روتے روتے نا اس کو نیند آ گئی. تو اب جب اس کو نیند آئی نا تو اس کو نیند میں کسی بزرگ کی نا خواب میں زیارت ہوئی، اور ان بزرگوں نے نا اس کو خواب میں کہا کہ یار وہ جو تمہارے گھر کے جو 2 کمرے ہیں نا، اس کمرے میں جو فلاں کمرہ ہے نا اس کا فلاں والا کونا کھودو، وہاں بہت بڑا خزانہ دفن ہے، تمہاری 7 نسلوں کے لیے بھی کافی ہے. تو اس نے کہا کہ یا اللہ یہ اگر مجھے بتانا ہی تھا تو یہ خواب مجھے میرے گھر میں بھی آ سکتا تھا. تو اتنا لمبا مجھے سفر کرا، وہ مشقتیں 1000 کلومیٹر اور برا حال ہو گئے جو مجھے بتایا گیا، تو جو ہے نا وہ مجھے میرے گھر میں بھی یہ خواب دکھایا جا سکتا تھا. تو کہتے اس کو اللہ پاک کی طرف سے نا پھر یہ فرمایا گیا، اس کو یہ رہنمائی کی گئی کہ بھئی دیکھو بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت بہت زیادہ تلاش اور شدید انتظار اور محنت اور مجاہدے کے بعد ملتی ہے نا، اس کی انسان کو بہت زیادہ قدر ہوتی ہے. تو اگر تمہیں بیٹھے بٹھائے گھر میں ہی خزانے کے بارے میں خواب بتا دیا جاتا تمہیں اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اب تم یہاں سے چھلانگیں مارتے ہوئے گھر جاؤ گے اور پورے راستے کی تمہیں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، ہے نا بھائی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے نا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے کچھ مجاہدہ کریں. ٹھیک ہے نا بھائی. تو پھر اور مجاہدہ کرتے کرتے ایک وقت انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنی طرف جذب فرما لیں گے. اور اس میں ہمارے جو تھے نا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، تو چونکہ ان کا کام بھی اللہ پاک نے جذبے سے ہی بنایا تھا، اللہ پاک نے ان کو بھی بغیر مجاہدے اور محنت کے اپنی طرف کھینچ لیا تھا. تو جو خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ ان کا ایک قول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مرید کو یہ چاہیے کہ وہ وقوف قلبی کی بہت زیادہ کثرت رکھا کرے. یہ جو وقوف قلبی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وقوف قلبی انسان کو جذب کی نعمت تک پہنچا دیتا ہے، جو ہم بالکل بھی نہیں کرتے.
بالکل بھی نہیں کرتے. چونکہ ہمارے سلسلے میں کہتے ہیں جی جو نقش بند سلسلہ ہے اس میں جو ہے نا وہ جذبہ سلوک پر مقدم ہے. تو اسی لیے جو ہمارے جو باقی 3 سلسلے ہیں نا، یا باقی تصوف کے جو اور سلسلے ہیں 3 کے علاوہ بھی ہوں، ان کے اندر جو ذکر شروع کرایا جاتا ہے نا وہ لا الہ الا اللہ سے کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نقش بند سلسلے کی ہی خصوصیت ہے کہ اس میں جو ذکر ہے وہ اس میں ذات سے کرایا جاتا ہے. اور وہ ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو اس میں ذات کا اللہ اللہ کا ذکر ہے، اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر اور ایک ایسی خاصیت رکھی ہے کہ یہ اس میں ذات کا ذکر کرنے والے کو اللہ تک کھینچ کے لے جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو وقوف قلبی میں بھی ہم نے ذکر کی بجائے بس یہی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ میرا جو دل ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. تو وقوف قلبی میں ہم نے اللہ اللہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وقوف قلبی میں ہم نے بس اپنا خیال یہ رکھنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، چلتے بھی، پھرتے بھی، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، کھانا کھاتے ہوئے بھی، دین کا کام کر رہے ہیں، دنیا کا کچھ بھی کر رہے ہیں، اس وقت میں ہم نے اپنی توجہ اپنے دل کی طرف رکھنی ہے بس. اور دل کی توجہ یہ ہو کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. تو یہ ذکر سے بھی آسان ہے، اس میں ذات کے ذکر کرنے سے بھی یہ آسان ہوتا ہے. اور یہ وقوف قلبی ایسی چیز ہے، یہ انسان کو جذب کی نعمت تک کھینچ کے لے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کا ہم نا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں. ٹھیک ہے نا، ابھی ہمیں نا یہ اللہ مجھے بھی اس کی سمجھ دے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی کی جو طبیعت ہے نا یا کسی کی جو روح ہے اس کو ذکر سے مناسبت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا، اب اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو دنیاوی جو عاشق ہوتے ہیں نا خاموش خاموش رہتے ہیں، وہ جو عشق میں ڈوب جاتے ہیں نا کسی محترمہ کے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کا دل کسی سے بولنے کو نہیں کرتا، کسی سے ملنے کو نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، وہ گم سے رہتے ہیں، چپ سے رہتے ہیں، خاموش سے رہتے ہیں، کھوئے سے رہتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. تو جو عشق مجازی ہے نا، جب اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو جب انسان کو عشق حقیقی نصیب ہوتا ہے، یعنی انسان کی جو روح ہے اس کو ذکر کے ساتھ جب ایک مناسبت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، تو سالک اور مرید کی طبیعت پر جو سب سے پہلا اثر آتا ہے اور آنا چاہیے، اس کی طبیعت خاموشی کی طرف مائل ہوگی. بس یہ کرائیٹیریا ہے. ضرورت کی بات کرے گا، گھر والوں سے بھی بات کرے، ٹر 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 خام خائی، سیاست میں یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، پارلیمنٹ میں یہ ہو گیا، اخبار میں یہ ہو گیا، ٹویٹر پہ، وہ خام خواہ کی باتیں کری جانا. یہ چپ ہو جائے گا آدمی، اس کا دل نہیں کرے گا یہ باتیں کرنے کو. ٹھیک ہے نا، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی طبیعت کو یا انسان کی روح کو ذکر سے کوئی مناسبت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو اگر تو یہ طبیعت کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی اور سبق ہے ماشاءاللہ 11واں 12واں 17واں مثال کے طور پہ، تو اللہ کرے جو چیز حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بس ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، اسی لیے جو ہوتا ہے نا یہ باتوں سے باتیں نکل آتی ہیں کہ اب جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے نا، وہ گناہ کسی بھی وجہ سے ہوں، وہ گناہ دین کے کسی بھی شعبے کے متعلق ہوں، کسی بھی گناہ کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ غفلت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہمارا وقوف قلبی ہے نا، ہر وقت اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھنا، یہ اس غفلت کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. جب آپ ہر وقت اپنی جو توجہ دل کی طرف رکھیں گے اور دل کی توجہ یہ ہوگی کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو آہستہ آہستہ اس دل میں سے غفلت ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب انسان شروع میں جب مرید ہوتا ہے، محنت شروع کرتا ہے نا، تو یا تو انسان اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھنے میں کامیاب رہے گا یا لوگوں سے باتوں میں لگا رہے گا. دونوں میں سے ایک کام ہوگا. یا وہ اپنے دل کی طرف توجہ رکھے گا کہ یار میری جو اللہ کی طرف توجہ ہے نا، اس میں ذہول نہ ہو، اس میں کمی نہ آئے.
ٹھیک ہے نا. تو یا وہ لوگوں سے باتیں کرے گا. تو ایک وقت میں دو طرف توجہ رکھنا شروع میں مشکل ہوتا ہے. نہیں ہے نا. تو اس لیے لوگوں سے، باتوں سے، گفتگو سے، یوٹیوب سے، ادھر سے ادھر سے جب تک ہماری توجہ نہیں ہٹے گی، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم کسی کو کہہ دیں یار تم نے اگلا 40 دن تم نے قرآن نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا، تو وہ مریض صاحب آئیں گے نہیں آگے سے. تو قرآن پڑھنا تو ایک طرف ہے، ہم یوٹیوب نہیں چھوڑ رہے، ٹھیک ہے. اور ایک مولوی صاحب ہیں، وہ سال پہ گئے ہوئے ہیں، حسنین کے فارغ ہیں، پٹھان ہیں، وہ واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر ٹویٹر کی کو آگے پوسٹ شیئر ہو رہی ہے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار یہ جو آپ انٹرنیٹ پہ جہاد کر رہے ہیں نا اس وقت، تو اس کو آپ فی الحال 1 سال کے لیے موقوف کر کے نا جس کام لگے ہوئے وہ کر لیں پہلے. تو کہاں سے یکسوئی آئے گی؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کوئی جو مرضی ہمیں کہتا رہے، ہم نے جو ہے نا وہ جب ایک رستے میں چلے ہیں نا، تو جب تک ہم اس رستے کے پورے اصول و ضوابط کو فالو نہیں کریں گے ہمیں فائدہ پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور پھر 3 قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اب یہ بات کرنی تو نہیں بنتی خیر، کہ جو 3 قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کسی بھی شکل میں فنا فی اللہ کا مقام حاصل نہیں ہوتا. ان میں پہلا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کی بات کے آگے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو پہلا آدمی ہے نا، کہ جو مطلب جس میں تقلید کی جو ہے نا وہ اس میں نا وہ خاصیت نہیں ہے، اس میں آزاد خیالی ہے، آزاد روی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں تو ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تو مطلقاً فنا فی اللہ ہونے کی استعداد ہوتی ہی نہیں ہے، اس میں بیج پڑ ہی نہیں سکتا. تو نا بیج پڑ گیا، اس کو پھر وقت لگا آہستہ، کسی کا بیج جلدی درخت بن گیا، کسی کا مہینوں میں بنا، کسی کا سالوں میں بن گیا. لیکن یہ جو پہلا آدمی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، جس میں تقلید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر فنا فی اللہ کا جو بیج ہے نا وہ داخل ہی نہیں ہوتا. پرورش تو بعد کی بات ہے. اور دوسرا وہ آدمی ہوتا ہے جو بہت زیادہ مطالعہ کرنے والا ہے. کس چیز کا؟ دینی کتابوں کا. اور تیسرا آدمی وہ ہے جو بہت زیادہ ظاہری عبادات میں لگا رہتا ہے، بہت زیادہ نفلیں، بہت زیادہ ذکر، بہت زیادہ تسبیحاں، بہت زیادہ وظیفے. ٹھیک ہے نا. تو ان 3 جو قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو فنا فی اللہ کا مقام حاصل نہیں ہوتا. اور ان میں سے بھی جو پہلا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اپنی جو مرضی ہے نا، انسان اس کو لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دے بس. اب کیا آتا ہے کہ وہ آتا ہے نا غالباً وہ حدیث کا مفہوم ہے یا کسی صحابی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں نا کہ قرب قیامت کے اندر فتنوں کی اتنی کثرت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کہ کوئی انسان فتنے کی طرف جھانک کر دیکھے گا تو وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. صرف جھانک کے دیکھا ہے، وہ ان کے پاس نہیں گیا، ان کے پاس بیٹھا نہیں ہے، ان کی بات کو بھی سنا نہیں ہے، ان کے اندر داخل نہیں ہوا، صرف جھانک کے دیکھا چلتے چلتے بس، تو وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. تو ہمارے سامنے بھی یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم شوقیہ سن لیتے ہیں ان کو، جناب چلو سن کے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں، سن کے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. تو اللہ نہ کرے اگر جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر کوئی شک کا یا شبے کا بیج دل میں پڑ گیا تو کیسے ختم ہوگا؟ ٹھیک ہے نا بھائی. تو جی وہ فلاں کا بیان سن لیا، فلاں کا بیان سن لیا، یہ تو جب آپ 100 سال سنتے رہیں، جو آپ کو تصوف سے جو مقصود ہے، جو حقیقت ہے، وہ حاصل نہیں ہونی جب تک آپ یہ سارے بیان، ان کا بیان، اس کا بیان، اس کا بیان سننا نہیں چھوڑیں گے.
ٹھیک ہے نا. اس پہ پوری مجلس ہو سکتی ہے کہ کتنے بڑے بڑے جو اچھا آپ اس میں ایک اشارہ کرتے جاتے ہیں کہ جو ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی صاحب کے جو شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, جو عالم نہیں تھے, سمپل ڈاکٹر تھے ہومیوپیتھی کے, تو جب یہ دونوں بھائی ان سے بیعت ہوئے ہیں جا کر, تو انہوں نے مفتی تقی صاحب اور مفتی رفیع صاحب دونوں حضرات کو 10 سال کے لیے کوئی بیان نہیں کرنے دیا, کوئی تقریر نہیں کرنے دی, کسی جلسے میں نہیں جانے دیا, کسی دینی سرگرمی میں شامل نہیں ہونے دیا. تو جی آج 300 سال پہلے کی مثال لے آؤ, جی آج 600 سال, اور چھوڑو جی پرانی باتیں ہو گئیں. تقی صاحب ابھی حیات ہیں, رفیع صاحب ابھی حیات ہیں. ان کے شیخ نے ان کو بیعت ہونے کے بعد 10 سال تک کوئی کام نہیں کرنے دیا. جی آ پڑھ لو, جی آ کر لو, جی آ بیان کر لو, جی عہدہ بیان سن لو, جی عہدہ بیان سن لو, جی کچھ نہیں کرنے دیا. تو بس مقلد ہو کے چل پڑے ان کے پیچھے. تو آج اللہ نے کہاں پہنچایا ہوا. یہ نا چونکے چنانچے دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے, سنیں تو صحیح کیا ہوتا ہے, پڑھیں دیکھیں کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. بڑا افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو وہی بات ہے, آپ ڈاکٹر کو فون کر کے کہیں ڈاکٹر صاحب میں دوائی کھا لوں. ڈاکٹر کو فون کر کے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں یہ سیرم میں گیا تھا, یہ وہاں پہ میڈیکل اسٹور پہ نا, بڑا اچھا اس کا ریپر ہے, بڑا خوبصورت سا اس پہ نام لکھا ہوا ہے, بڑی اچھی اس کی خوشبو, یہ پی لوں. ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے آپ؟ سوچنے والی بات ہے. اس لیے یہ جب تک انسان اپنی جو ہوتی ہے نا خود رائی, اس کو جب تک یہ دفن نہیں کر دیتا نا, اس وقت تک انسان کو فائدہ نہیں ہوتا. خیر اس میں پھر ایک حدیث رہ گئی, چلو خیر. تو اس میں نا ایک پھر یہ ایک بات تھی کہ یہ جی اب باتوں سے باتیں نکل آتی ہیں کہ جی یہ تصوف جو ہے نا یہ کہیں حدیث میں نہیں آتا لفظ. ٹھیک ہے نا. تو قرآن میں بھی نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے, اور صحابہ کی گفتگو میں بھی نہیں ہے, تو جی تابعین کی گفتگو میں بھی نہیں ہے. تو اس میں نا یہ گزارش ہوتی ہے کہ یہ تو نا الفاظ کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. آپ جب شروع ہو جاتا ہے نا یہ بڑی عید کا موسم, ٹھیک ہے, تو پورے دنیا کے اندر سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ کے اوپر بڑے بڑے جو امت کے جو بڑے بڑے شیخ الاسلام, مفتی اعظم اور بڑے بڑے جو علماء حضرات ہیں نا, ان کی طرف سے نا وہ مطلب وہ چھوٹے چھوٹے کو کلپ آنے شروع ہو جاتے ہیں, کچھ چھوٹی چھوٹی پوسٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو قربانی کی فضیلت, قربانی کے احکام, ٹھیک ہے نا, قربانی کے مسائل, ٹھیک ہے, اور قربانی کی حکمتیں. اب اس بات پہ جو ہے نا ذرا بحث کر لی جائے کہ یہ قربانی کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے. نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. لکھا ہوتا ہے نا قربانی کی فضیلت, قربانی کے دن, قربانی کے احکام. تو جو عربی کے اندر احادیث کے اندر جو ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں نا, اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اضحیٰ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس قربانی کے لفظ پہ تو کبھی بھی کسی سکالر نے بحث نہیں کی کہ جی یہ آپ نے لفظ کہاں سے لیا, یہ بدعت ہے, خبردار اگر تم نے اس کو استعمال کیا. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم نے عشاء میں کیا کیا ہے, مسجد میں ہم لوگ گئے تھے, کیا کر کے آئیں, کیا کر کے آئیں, نماز پڑھ کے آئیں. یہ نماز کا لفظ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ نماز کے لیے یہ تو عربی میں صلاۃ کا لفظ آتا ہے, قرآن میں بھی حدیث میں بھی. ٹھیک ہے. تو پھر یہ نماز کا لفظ بھی بدعت ہو گیا. ٹھیک ہے. اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہر بندہ جو اس کا بہت بڑا دائی ہے نا تصوف کے اعتراضات کا, وہ بھی صلاۃ نہیں کہتا, نماز کہتا ہے. وہ بھی اضحیہ نہیں کہتا, قربانی کہتا ہے. اپنے چینل پہ بیٹھ کے, یا کوئی بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے, یا کہیں بھی بیٹھ کے. تو اس پہ کیوں نہیں ٹیگ لگتا بدعت کا؟ ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے جو یورپ کے ملکوں میں جو انگلش میں جہاں پہ مسجدوں میں یا دینی حلقوں میں بیانات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا وہاں پر جب کوئی روزے کے بارے میں بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو فاسٹ کہا جاتا ہے. تو کیا حدیث میں یا قرآن میں روزے کے لیے فاسٹ کا لفظ آیا؟ لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم جو کہتے ہیں کہ جی وہ قیامت کے دن ہم نے جو ہے نا وہ ایک جگہ سے گزرنا ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ اتنے 100 سال چڑھائی ہے, اتنے 100 سال سیدھا ہے, اتنے 100 سال نیچا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو؟
اچھا عربی میں پے کا لفظ نہیں ہوتا، الف با تا سا جیم چا ہا۔ اب امت کا بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بھی ہے نا آج بھی، ٹھیک ہے نا، وہ لفظ بولے گا پل صراط پر سے گزریں گے، تو یہ پل کا لفظ تو ہے ہی نہیں حدیث میں، صراط ہے صرف لفظ، پل تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کوئی بدعت نہیں کہتا۔ لیکن جب بات آ گئی تصوف کی یا تزکیے کی یا اصلاح نفس کی یا اصلاح باطن کی، خبردار بدعت ہے، یہ تو لفظ ہی نہیں آتا قرآن میں نہ حدیث میں، بھئی لفظوں کے پیچھے کو پڑ گئے ہم۔ یہ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی زبان میں کو ٹرانسلیٹ کر لیا ایک چیز کو، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم نے یہ کہا قربانی، ٹھیک ہے نا، تو یہ جب ہم اس قربانی کے عمل کو دیکھیں گے، قربانی ہمیں کرتے ہوئے کوئی دیکھے گا تو اس کو فوراً سمجھ آئے کہ نہیں ہاں یار یہ اضحیہ ہی کر رہا ہے، جو قربانی ہے نا یہ اضحیہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے جب ہم یہ کہیں گے نا نماز، او خبردار یہ تو بدعت ہے، لیکن جب بھئی ہم نے اس کا اپنی زبان میں ایک ترجمہ کر لیا صلاۃ کا، نماز، ٹھیک ہے، تو جب ہمیں پریکٹیکلی آپ نماز پڑھتے دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں ہاں یار یہ وہ کی صلاۃ ہی ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ صلاۃ ہے، جس کو قرآن میں حدیث میں صلاۃ کہا گیا یہ وہی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے یہ جو تصوف کے پیچھے پڑ جانا، اس کے لفظ کے پیچھے پڑ جانا، جی یہ کہاں سے آیا تھا، یہ کہاں سے نکلا ہے، یہ کس نے نکالا ہے، یہ فضول بحث ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو ہم نے اپنی ایک زبان میں اپنے ماحول معاشرے کے اعتبار سے تزکیہ نفس کا یا تصفیہ قلب کا یا قرآن کے اندر تزکیہ لفظ کا یا حدیث کے اندر احسان کے لفظ کا ہم نے اپنی زبان میں ترجمہ کر لیا تصوف، بس ان ترجموں پہ آپ کو کوئی پیٹ میں وٹ نہیں پھرتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس پہ وٹ پھرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ویسے ہی کوئی ذاتی بغض ہے، اگر تو آپ کو مطلب آپ کو کوئی علمی اشکال ہے، آپ کو کوئی اس میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مروڑ اٹھ رہا ہے، پھر تو آپ کو نماز کے لفظ بھی اٹھنا چاہیے، قربانی کے لفظ پر بھی مروڑ اٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پل سرا پل کے لفظ پہ بھی آپ کو مروڑ اٹھنا چاہیے، اس پہ آپ کو کوئی مطلب نہیں اشکال ہوتا۔ جب تصوف کا لفظ بھٹک جاتے ہیں لوگ، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے الفاظ کے پیچھے ہی نہ بندہ چلے، اس کی حقیقت کو دیکھے کہ بھئی اس سے اصل میں مقصود کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور جب ہم تصوف کا مقصود دیکھتے ہیں تو وہ چیز قرآن اور حدیث میں پائی جاتی ہے کہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے، اور انسان اور شریعت کے اندر جو انسان کے دل، باطن اور روح سے متعلق جتنے احکامات ہیں نا وہ ہمارے دل اور روح کے اندر پیدا ہو جائیں، اور جتنے ہماری روح کے اندر، دل کے اندر جو رذائل ہیں، جو کبیرہ گناہ جو ہمارے باطن سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ ہمارے باطن سے نکل جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی چیز کی جو سارا ایک پیکج ہے اس کو تصوف کہہ دیا جاتا ہے، ظاہر کو سنوارنے کا اور باطن کو سنوارنے کا اور باطن کے اندر سے رذائل کو نکالنے کا جو پورا ایک پیکج ہے اس کو تصوف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اور بھی یہ جو آخری بات ہے کہ یہ جو راستہ ہے، اس راستے کا جو سب سے بڑا جو راہزن ہوتا ہے نا وہ گناہ ہوتا ہے، وہ غفلت ہوتی ہے، وہ نافرمانی ہوتی ہے، وہ نفس کی خواہشات ہوتی ہیں جو اللہ سے انسان کو غافل کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم اللہ سے اس چیز کی دعا بھی کیا کریں کہ یا اللہ آپ ہمیں نفس کے تسلط سے، شیطان کے تسلط سے، اے اللہ ہمیں آپ اپنی پناہ میں رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں نا کہ جو انگور کا کیڑا ہوتا ہے نا، جو انگور کا جو پھل ہوتا ہے نا، تو انگور کے پھل سے پہلے انگور کا پتا ہوتا ہے، اور جو انگور کا کیڑا ہوتا ہے وہ انگور کے پتے پر ہی اپنی ساری زندگی انگور کے پتے کو انگور سمجھ کر چوس چوس کے وہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ انگور کے پتے کو انگور سمجھ کر ساری زندگی چوستا رہتا ہے، اور وہی انگور کا پتا ہی اس کا نا وہ قبرستان بن جاتا ہے، اس کو اسی پتے پر موت آ جاتی ہے۔ تو اس بیچارے کو اتنی سمجھ نہیں آئی، وہ فرماتے ہیں کہ اس بیچارے کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ یار میں تھوڑی سی ہمت کر کے نا یہ جو انگور کا پتا ہے اس سے آگے بڑھوں کہ اس پتے کے آگے پھر انگور کا پھل ملے گا مجھے۔ تو فرماتے تھے کہ اسی طرح سے جو مرید ہے یا جو سالک ہے نا وہ بھی اپنی ساری زندگی جو ہے نا وہ بیچارہ نفسانی خواہشات اور نفسانی لذتوں کے پیچھے ہی بھاگتے بھاگتے زندگی نہ گزار دے۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی میں جب تک ان نفسانی خواہشات
کی چیزوں سے اپنی جان چھڑا کر آگے نہیں بڑھوں گا نا، اس وقت تک مجھے اللہ کے قرب کا انگور نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ جو نفس کی جو ہوتی ہے نا، یہ جو خواہشات ہوتی ہیں، یہ جو ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے وقتوں کی بات ہے کہ اس وقت میں نا ایک جو روشنی ہوتی تھی نا، جب جیسے موم بتی ہوتی ہے تو وہ روشنی ہوتی تھی کہ ایک پتھر ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے چک ماک. تو وہ جو پتھر تھا نا، اس پتھر کو دوسرے پتھر پہ جب رگڑتے تھے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ موم بتی کے شعلے جیسی نا ایک روشنی بن جاتی تھی. وہ 7-8 سیکنڈ رہتی تھی، پھر اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی تھی، پھر اس کو رگڑنا پڑتا تھا 2-3 دفعہ، پھر اس میں سے وہ روشنی نکلتی تھی، پھر وہ 7-8 سیکنڈ کے بعد ختم ہو جاتی تھی. تو کہتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک چور کسی گھر میں گیا چوری کرنے کے لیے، تو وہ جو گھر والا تھا اس کو محسوس ہوا کہ یار یہاں پہ نا کوئی جیسے نا میرے گھر میں کوئی آیا ہوا ہے، جیسے اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کو. تو اب اس کے پاس تھا چک ماگ، وہ جو پتھر تھا. تو اب اس نے اس پتھر کو دوسرے پتھر سے رگڑا کہ میں روشنی ہو، میں دیکھوں یہاں کون ہے میرے گھر میں. تو اب جب اس نے اس پتھر کو چک ماگ کو پتھر پہ رگڑا ہے نا، تو وہ جس جگہ سے وہ روشنی کا ایک شعلہ سا بننا تھا نا موم بتی کی طرح، تو وہ جو چور تھا وہ بھی اسی کمرے میں ہی تھا. تو اس نے نا اپنی انگلی اس پہ رکھ دی جہاں سے روشنی نکلنی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ روشنی نہیں ہوئی، اندھیرا ہی رہا. تو اس نے پھر اس کو پھر رگڑنے کی کوشش کی، پھر اس میں سے جب وہ روشنی نکلنے لگی تو اس نے پھر اس کے اوپر انگلی رکھ دی. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے وہ اس کو دھوکہ دیتا رہا. تو وہ فرماتے تھے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ اسی طرح سے، ٹھیک ہے نا، ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہم اعمال کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، اور سنت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت مجاہدہ ریاضت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو نفس کا چور ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا، یہ ہماری روح میں نور پیدا ہونے سے پہلے ہی اس پر کبھی بد نظری کی انگلی رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی غلط سننے کی انگلی اس پہ رکھ دیتا ہے، یا کبھی کو اور کسی گناہ کی، کبھی کسی گناہ کی، کبھی کسی گناہ کی، وہ اس نور کے اوپر انگلی رکھ دیتا ہے. تو وہ اس نور کو پوری طرح سے روشن ہونے ہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس راستے میں جو سب سے بڑی جو رکاوٹ بنتی ہے نا، وہ انسان کے گناہ بنتے ہیں، نافرمانی بنتی ہے. اور اس لیے اس رکاوٹ کو اپنے سے دور کرنے کے لیے ہی وقوف قلبی کی محنت ہوتی ہے، ذکر کے اسباق کی محنت ہوتی ہے. پھر اگر انسان کسی جگہ پہ اٹکتا ہے، بلکہ اکثر جگہ پہ اٹکتا ہے، تو پھر اس کو جس سے انسان نے بیعت کی ہے، اس کو پھر انسان کو اپنے حالات ان کو بتانے چاہیے کہ جی میرے اندر یہ گناہ ہے، میرے اندر یہ مسئلہ ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، تو مجھے بتائیں میں اپنی اس کمی کو یا اپنے اندر کے اس گناہ کو اپنے اندر سے کیسے نکالوں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنے شیخ سے ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.